مفتی صاحب تراوی کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ 20 رکعت یا 8 رکعت؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، تراویح کی نماز 20 رکعت پڑھنی چاہیے۔ کیا دلیل ہے کہ 20 رکعت پڑھنی چاہیے؟ دلیل اس کی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز 20 رکعت پڑھائی ہے، اور یہ الگ بات ہے کہ دن پڑھائی ہے، 20 رکعت سرکار سے ثابت ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا جمع فرمایا ہے، لوگوں کی کثرت کی وجہ سے کچھ وجوہات ہیں جسے سرکار نے کتنے دن پڑھائی؟ جی 2 دن آپ نے نماز تراویح کو ادا فرمایا، باقاعدہ جماعت کے ساتھ آپ نے لوگوں کو 20 رکعت نماز پڑھائی۔ پہلے دن آپ تشریف لائے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا، سرکار تشریف لائے، نماز پڑھائی، انہیں 20 رکعت نماز پڑھائی سرکار نے۔ اسی طرح لوگوں کو ایک اشتیاق اور جوش پیدا ہوا۔ کل جتنے لوگ آئے تھے کہ سرکار نے آج ماشاءاللہ اور نماز پڑھائی، کیونکہ بڑا اشتیاق اور پرجوش اور پرشوق دور اصحاب کرام کا گزرا ہے۔ کتنی نماز پڑھنے کو مل جائے، جتنے اچھے کام کرنے کو مل جائیں، یہ بھی من جانب اللہ اصحاب النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایک تو انعام یہ کہ سرکار کے دور میں موجود ہیں، اب اس سرکار کی اقتداء نصیب ہو رہی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو آنے والے امتی جو ان کے قیامت تک ہم لوگ جیسے ہیں موجود ہیں، ان کے عمل سے، ان کے کردار و عمل سے آج ہمیں دولت اسلام میسر ہے۔ بڑا شوق سے لوگ جب یہ سنا تو دوسرے دن بڑی کثرت سے پہنچے، ایک اقدام کثیر ہو گیا، بڑا ولولہ، بڑا جوش دیکھا گیا کہ سرکار کے ساتھ ہی نماز پڑھیں۔ لوگ نماز پڑھتے تھے اس سے بھی پہلے، سرکار بھی پڑھتے تھے، لیکن سرکار تشریف لائے اور جماعت سے نماز پڑھائی۔ یہ ہے کہ پھر دوسرے دن بھی آپ تشریف لائے اور صحابہ نے اور آپ نے اسی طرح 20 رکعت نماز پڑھی اور ادا کی۔ اور پھر تیسرے دن لوگ جمع ہو گئے۔ پہلے سے لوگ شوق میں آپ کی طرح اس طرح مصروفیت بھی نہیں تھی اور حالات بھی نہیں تھے، اور ان کا جیسا صحابہ جیسا جوش بھی ایک مثالی، وہ تو شخصیات ہیں اس بارے میں اسلام کے یعنی اعمال میں، اور جتنا ہو سکے، جتنا سے زیادہ کر سکیں، یہ صحابہ کو بڑا اشتیاق اور بڑا جوش رہتا تھا۔ تیسرے دن بھی آ گئے، اور جو دن نہیں آئے تو وہ بھی آ گئے، کہ جن کو خبر ملی تو قریب سے بھی لوگ چلے آئے۔ اب منتظر ہیں کہ سرکار تشریف لائے اور نماز ادا ہو، تراویح۔ تو نماز جو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، صحابہ نے آپ کی اقتداء میں پڑھی تھی، اس کے لیے کیا مسجد نبوی شریف یا کسی مسجد میں اس نماز کو پڑھایا تھا؟ جی یا جو ہے کوئی جگہ مخصوص کی تھی؟ جی مسجد میں تشریف لائے، حدیث کی کتابوں میں موجود ہے آپ، کیونکہ صحابہ کا اجتماع جو تھا وہ مسجد میں ہی تھا۔ پھر پڑھائی کیوں نہیں بعد میں؟ ہاں یہ اب کیوں نہیں پڑھائی؟ جی اب سرکار، اب چونکہ تیسرے دن بھی لوگ آ گئے، جی اب لوگ منتظر رہے تو سرکار تشریف وقت پر نہیں لائے۔ اب سرکار مطلع ہوئے کہ جتنا جوش و خروش ہے، انہوں نے دیکھا تمہارے جوش کو۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے جوش، تمہارے اشتیاق کو دیکھا، اور میں اس لیے تم میں نہ آیا، اس خوف سے کہ کہیں یہ نماز و جماعت تم پر، مجھے اندیشہ لائق ہوا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے جو لوگوں پر گراں ہو یا تم پر گراں ہو، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ اب وسلم نے سرکار کا کہ اپنے جی پر پابندی لگا دی، تشریف نہیں لائے تو پھر فردن پڑھی گئی۔ جی فردن پڑھی گئی، اور اس کے بعد میں لوگ ایسے ہی پڑھتے رہے، اور سرکار نے ان کو نہیں پڑھائی۔ لیکن وہاں حدیث میں یہ ارشاد نہیں ہوا کہ کبھی تم ایسا کرنا یا پڑھنا یا نہ پڑھنا، یہ چیز یہ بھی ہے۔ سرکار نے اندیشہ ہوا مجھے کہ تم پر فرض نہ ہو جائے، اس لیے تم اپنے اپنے گھروں میں پڑھو، جہاں چاہو پڑھو۔ اب سرکار نے نماز پڑھائی، 2 دن جماعت سے نماز پڑھا دی، تو عمل رسول دیکھیے ثابت ہے۔
اب اس سے جو کہا کہ کہیں اندیشہ کیا بتایا کہ تم پر فرض نہ ہو جائے، بس یہ کہ اللہ تم پر فرض نہ کر دے. لیکن سرکار کا وہاں یہ منع نہیں آیا کہ تم لوگ ایسا کبھی نہ کرنا. یہ حکم سرکار نے تو نہیں دیا کہ مجھے اندیشہ ہو کہ تم پر فرض نہ ہو جائے. لیکن سرکار نے یہ نہیں فرمایا وہاں کہ تم لوگ اب کبھی ایسا کرنا مت، اپنے اپنے گھروں میں ہی پڑھتے رہا کرو، یا پڑھنا اس کا حکم مطلب واجب کر دیا کہ نہیں اب گھروں میں ہی پڑھنا، یا تم ایسا مت کرنا. یہ نہ کہیں حدیث میں کسی کتاب میں ممانعت موجود ہے. تو پھر یہ 20 رکعت کس نے جماعت کے ساتھ کس نے پھر دوبارہ رائج کر دی؟ کس کو اتنی اٹھارتی تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کے لیے کبھی یہ نہ کہا ہو کہ پڑھو یا نہ پڑھو، پھر اس پہ کس نے اس کو رائج کر دی 20 رکعت نماز؟ دیکھیے یہ وہ ذوات قدسیہ ہیں صحابہ کرام کہ اتھارٹی تو کیا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو یہ کہ جس کا حکم دے دیا ہو تو حکم پر ہی سر کٹا دیتے ہیں. جی. تو ان سے تو یہ متصور بھی نہیں، سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ قرآن میں صاف ارشاد قرآن ان کے دور میں نازل ہو رہا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے عمل میں کسی کام میں آگے نہ بڑھو. آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. جی. تو حضرت عمر سے یہ کیسے متصور ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ یہ اتھارٹی اتنی اختیار کا اس کا اظہار کریں گے کہ وہ آگے جائیں یا زیادہ جائیں. اب دیکھنا جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام بالتدریج درجہ بدرجہ، آج 4 ہیں داخل تو کل 5 ہیں 6 ہیں. اب تراویح چونکہ سبھی پڑھتے تھے، لیکن تراویح دیکھیے ضرور پڑھتے تھے، کچھ گھر میں پڑھتے تھے، کچھ مسجد میں پڑھتے تھے، لیکن پڑھتے تھے. حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ مسجد میں لوگ جمع ہیں. اب دیکھیے طریقہ مصطفیٰ کو ہی وہ راج کر رہے ہیں اپنی طرف سے. کوئی انہوں نے اس میں نہ کچھ زیادتی کی ہے اور نہ کچھ انہوں نے گھٹایا ہے نہ بڑھایا ہے. ابھی ماقبل میں نے حدیث پیش کی کہ 2 دن سرکار نے نماز پڑھائی، جماعت کے ساتھ پڑھائی. اب اگر سرکار سے جماعت ثابت نہ ہوتی تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ سرکار سے جماعت اس کی تو ثابت ہی نہیں، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. اب ہاں ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ سرکار نے جب منع کر دیا اس کے بعد بیچ میں حضرت ابو بکر صدیق کا دور رہا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کا دور رہا ہے. تو انہیں چاہیے تھا کہ حالات جب سازگار ہو گئے تھے تو حضرت ابو بکر صدیق کو یہ کام کر دینا چاہیے تھا. تو اب ادھر کے جب آپ حالات پر نظر ڈالیں کہ بہت بڑا ایک معاملہ رہا، 2-2.5 سال کی حکومت ان کی رہی ہے، زیادہ نہیں رہی ہے، اور معاملات کو سنبھالنے میں مانعین زکوٰۃ جانے کون کون سے فتنے پیدا ہو گئے، بڑے معاملات. اور کیونکہ یہ اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں تھا، اس پر ضروری بھی بہت تھا کہ اس کی ابھی ضرورت ہے توجہ اس پر بھی دی جائے. تو بدستور ویسے ہی ہوتا رہا. لیکن اب حضرت عمر نے بھی کافی ٹائم تک اس کام کو نہیں کیا اپنے دور حکومت میں. کئی سال حکومت گزر گئی، تب جب آپ نے دیکھا کہ اجدھام کثیر ہے، بڑا حرج لازم آ رہا. کوئی آتا ہے مسجد میں تو کوئی رکوع میں ہے، کوئی کیسے ہے، کوئی کہیں کسی میں ہے. دیکھا کہ بڑا افراتفری جیسی مچی ہوئی ہے مسجد میں. جب حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا، اب چونکہ آپ نے غور فرمایا کیونکہ آپ ان صحابہ میں سے ہیں جو فقیہ ہیں، جیسے حضرت عبداللہ ابن مسعود. سارے صحابہ بے شک سب عادل ہیں، ہمارے اہل سنت کے سب بہتر ہیں اور سب اعلیٰ مقام ہیں، صحابی ہونا بڑی نعمت ہے. لیکن ان میں بھی دیکھیں کہ آپ کچھ ایسے صحابہ ہیں جن سے صحابی مسئلہ پوچھتے تھے. 10-15 سے اوپر ان کی تعداد جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں، خود مولائے کائنات حضرت عمر فاروق اعظم جیسے بڑے فقیہ صاحب کا قول موجود ہے. حضرت علی سے سب معلوم کرتے، سرکار کا حکم بھی ہوا ہے فمن اراد العلم فلیأتی الباب وغیرہ، یہ سب موجود ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ فقیہ صاحبی ہیں حضرت فاروق اعظم. جی. اب دیکھو انہوں نے جو یہ مسئلہ اخذ کیا کہ اب انہیں ہم کیا کریں ان کے لیے. یہ تو سب کوئی کیسے ہی کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں، کوئی آ رہا، بڑا حرج عظیم ہے. دیکھتے ہیں کہ جمعے کی نماز ہوتی ہے
تو کچھ لوگ وہ ہیں جو گھروں میں سنتیں پڑھتے ہیں قبلہ، تو اب کچھ لوگ وہاں جو ہیں جو مسجد میں ہی جمعے کے بعد کی سنتیں پڑھتے ہیں، انہیں یہ انتظار کرنا ہوتا ہے، ہمارے یہاں بھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو جانے والے ہیں جو گھروں میں سنتیں پڑھتے ہیں وہ نکل جائیں، ایسا ہوتا ہے، تب ہم یہ مسجد میں اپنی جو کچھ سنتیں یا وظائف وغیرہ وہ ہم کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم کے دور میں دیکھیں کہ اسلام بہت کثرت سے لوگ داخل اسلام ہوئے ہیں۔ اب ایک جمع غفیر نماز میں جمع ہوتا، کوئی آنے گھاٹ ہے، کوئی بانے گھاٹ ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی ادھر ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی آپ نے دیکھا کون سا طریقہ ہو جو ان کو ہم بتائیں جو معاملہ ایک ساتھ سب مکمل ہو جائے۔ تو آپ نے غور، اب دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل آپ کے سامنے موجود تھا، آپ نے نہ کوئی اتھارٹی دکھائی، نہ کوئی اپنا کوئی روب دکھایا، نہ کسی کو تلوار کے زور پر کھڑا کیا۔ اجل صحابہ کرام وہاں موجود ہیں مسجد میں، خود بڑے بڑے صحابہ کرام فاروق اعظم کے سامنے موجود ہیں۔ آپ نے کیا ہی اچھا ہو کہ اگر یہ ایک شخص ان کو نماز پڑھائے۔ تو صحابہ کے اتفاق سے اور جس میں خود بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں اور خود جو مخالفین تراویح ہیں جو ان کے دلائل انہیں مبارک ہوں، میں نے کہا پھر کسی کا رد مقصود نہیں ہے، اپنی بات ثابت کرنا ہے۔ تو دیکھیے خود بالاتفاق بالاجماع شخصیت مولائے کائنات کی فضیلت سے کسی کو اگر مسلمان ہے، دیندار ہے، جانتا ہے ان کی سالمیت، ان کی فضیلت سے کسی کو کوئی انکار نہیں، نہ ان کے صحابی ہونے میں، نہ ان کے مولا ہونے میں۔ معنی میں جو کچھ بھی کریں یہ علماء کے اپنے اپنے مفاہیم ہیں، وہ سمجھیں۔ اس بات سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 20 رکعت تراویح کی نماز با جماعت کی ہے تو اس میں منشاء رسول شامل تھا؟ بالکل شامل تھا، اس لیے کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب حضرت عمر فاروق نے غور کیا، وہ بات صحابہ کے سامنے رکھی کہ دیکھیے اس کی جماعت تو رسول اللہ نے بھی کرائی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اپنی طرف سے اگر وہ کرتے تو ڈائریکٹ حکم دے دیتے، لیکن باہم مشورہ ہوا۔ آپ نے بات دیکھی کہ رسول اللہ نے 2 دن نماز تراویح جماعت سے پڑھائی ہے، رسول اللہ کا عمل ہمارے سامنے موجود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کا اسوہ حسنہ جماعت کرانا موجود ہے، اور ان لوگوں کو آج ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ جماعت میں کھڑے ہوں، ضرورت ہے۔ ورنہ یہ ہے کہ جو دیکھ رہے تھے کہ کثرت سے لوگ آتے ہیں، کوئی مطلب فردن ایک حرج عظیم لازم آ رہا تھا۔ تو آپ نے یہ احسن طریقہ کہ دیکھیں رسول اللہ کی حیات میں اس کے لیے ہمیں کچھ آپ کا اسوہ پاک ملتا یا نہیں، تو وہی بات کہ 2 دن جو آپ نے کرائی تھی اور سرکار نے منع بھی نہیں کیا تھا کہ آپ ایسا کرنا نہیں، ورنہ حضرت عمر کیا کوئی نہیں کرتا۔ تو پھر جو 8 رکعت نماز پڑھتے ہیں لوگ، کچھ لوگ 8 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد تمہاری چھوٹی سی باقی عادت پھر آپ کہیں تو جب وہ جب جماعت قائمی، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ بہترین قرآن پڑھنے والے قاری قرآن صحابی ہیں، فقیہ بھی ہیں آپ، قاری قرآن ہے، اچھا قرآن پڑھنے والے، تو ان سے کہا کہ آپ دیکھیے خود بھی صحابی ہیں وہ، جنہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام بنا رہے ہیں، وہ وہیں پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ آپ یہ وہ کام کر رہے ہیں جو رسول اللہ نے نہیں کیا۔ اور اتنے کہ ایک پرنالہ حضرت عباس کا لگا ہوا تھا مسجد کی طرف، روایات میں آتا ہے، تو حضرت عمر نے سے لوگوں نے نمازیوں نے شکایت کی حضرت حافظ صاحب اللہ کہ ہم یہاں آتے ہیں چھینٹیں آ جاتی ہیں۔ تو حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو آپ اونٹ پر بیٹھ کر تشریف لے گئے اور پرنالہ ہٹا دیا۔ حضرت عباس جب گھر میں آئے تو اہلیہ نے کہا کہ ایسا ایسا ہو گیا، تو کہا کہ جس نے ہٹایا ہے دیکھنا وہ اپنے ہاتھ سے لگائے گا، بہت خوشی کے ساتھ، اور آپ بہت مسکرائے۔ اور پھر جب دیکھا کہ نماز کا وقت ہوا، حضرت عباس تشریف لے گئے، حضرت عمر سے ملاقات ہوئی تو مسکراتے ہوئے آمنا سامنا ہوا، تو کہا کہ میں خود اس پرنالے کو کئی بار میں نے سوچا کہ میں ہٹا دوں، کیونکہ میں گھر سے نکلتا ہوں تو میرے اوپر بھی چھینٹیں آ جاتی ہیں، لیکن میں نے اس کا ایک سبب ہے جس لیے نہیں ہٹایا۔ تو حضرت فاروق اعظم نے دریافت کیا کہ وہ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جب میں اس گھر کو بنا رہا تھا، اس کی چھت پاٹ رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ نے کہا کہ دیکھیے کہ میں بھی ہاتھ بٹاتا ہوں،
جی کیا کہنے پہ کرے خلق عظیم کے ایسا اخلاق کہ آج اگر پڑوسی کا گھر بنتا ہے تو دوسرا والا جلتا ہے. جی 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 اس وقت میں ایک سرکار تشریف لے گئے اور اس کا ہاتھ بٹانے لگے, کہا کہ پڑوسی کا خیال رکھو. خیر یہ موضوع نہیں ہے, بہرحال بات کہہ دی. تو اب دیکھیے کیا کہ اب حضرت عباس نے کہا میں خود یہ چاہتا تھا کہ یہ پرنالہ ہٹا دوں. تو حضرت عمر نے پوچھا پھر ہٹایا کیوں نہیں, مجھے ہٹانا پڑ گیا. کہا اس لیے کہ رسول اللہ نے اپنے دستے پاک سے یہ رکھا تھا. جب بھی میں سوچتا ہوں کہ میری جرت اور ہمت یہ نہیں ہوتی کہ جو کام رسول اللہ نے کیا ہے وہ میں پرنالہ سے ہی چھینٹے آتی ہے, کیا کریں, یہ رکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس وجہ سے میری ہمت نہ ہوتی تھی, چلو آپ نے اچھا کیا ہٹا دیا. اتنا حضرت عمر نے سنا, تاریخ گواہ حدیث کے الفاظ گواہ ہیں کہ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہا فوراً وہ اونٹ لاؤ. ایک روایت میں ہے کہ خود تشریف لے گئے اور حضرت عباس سے کہا کہ آپ میرے کاندھے پر کھڑے ہو جائیں اور اس پر نالے کو لگا دیں. اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے عمر ابن خطاب کے. اب آپ یہ سوچئے کہ ایک پرنالہ جو خود حضرت عباس بھی چاہتے ہیں کہ یہ ہم ہٹا دیں, یہ ہمارے بھی کپڑے خراب صحابہ بھی کرتا ہے. چاہتے ہیں جی, اور صحابہ بھی سب کا خیال ہے کہ یہ ہٹ جائے. لیکن جب یہ بات حضرت عباس خود لرز جاتے, اس پہ ہاتھ لگانے لگے, میں ہٹا تو دوں مگر پیارے رسول نے رکھا ہے, میرے پیارے آقا نے رکھا ہے. اب دیکھیے کہ تشریف لے گئے. روایت میں ہے کہ حضرت عباس ان کے کاندھے پر کھڑے ہوئے, پرنالہ پھر ویسے ہی درست کر دیا گیا. کہا کہ نہیں آپ کھڑے ہو. اچھا تو اب آپ یہ غور فرمائیں کہ جو ایک پرنالہ سب رضامند ہیں اس پر, کسی کو نہ صاحب خانہ کو تکلیف نہ ہٹانے والے کو, لیکن صرف رسول اللہ کا اتنا کہ پرنالے کی کیا حیثیت ہے, نماز روزے جیسے اہم مسائل کے لیے. پھر اتنا بڑا کام اپنی مرضی اور اتھارٹی سے, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ زبردستی حضرت عمر نے لاد دیا ہے. جو شخص اتنا مطلب قول رسول فرمان رسول کا خیال رکھا ہو, اس کے سیرت کے واقعے سے معلوم ہوا, وہ اتنی بڑی تبدیلی دین میں اپنی مرضی سے لائے گا, ایسا تو متصور نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے جب آپ نے وہ جماعت قائم کر دی, اتھارٹی نے انہوں نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ کا عمل 2 دن ہی صحیح جماعت کے ساتھ, مگر ثابت تو ہے, اور پھر رسول نے منع بھی نہیں کیا کہ تم کرنا مت. دیکھیے اصول میں ہمارے یہاں ہے کہ امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم, حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجب ہے, واجب ہے. اگر آپ منع کر دیتے اور اس کے باوجود فاروق اعظم اگر ایسا کرتے تو بے شک یہ سوال اپنی جگہ صحیح تھا.